أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم والے ہیں۔ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے، سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں، بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، بدلے کے دن کے مالک ہیں۔ آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، اور صرف آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ دکھائیے ہمیں سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غصہ نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ کل جو ہے آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تھوڑی سی وضاحت ہوئی تھی، اور فرمایا تھا کہ یہ پورا قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ آپ ہی کی ہم عبادت کر رہے ہیں، کریں گے، بندگی کریں گے، آپ ہی سے مدد مانگیں گے۔ تو بندے کا اپنے اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں گویا وعدہ ہے، اقرار ہے۔ اس کو جو سورہ فاتحہ کا راز کہا گیا، یا پورے گویا اسلام کا خلاصہ، اس لیے کہ اس کے پہلے جملے میں شرک سے بری ہونے کا اعلان ہے۔ ایاک نعبد، ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور دوسرا جو حصہ ہے اس میں اپنی قوت سے بھی برات ہے کہ ہم بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ آپ کی مدد ہی سے دین پر چل سکتے ہیں۔ تو اپنی طاقت سے بری ہونے کا بھی اعلان ہے کہ ہمارے اندر بھی کچھ نہیں ہے۔ تو بندہ عاجز ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ سب کاموں کو اللہ کے سپرد کر دے بندہ۔ اسی کو اور جگہوں پہ فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ ہی کی بندگی کرو اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ سورہ ہود میں فرمایا، سورہ ملک میں فرمایا قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ، کہہ دیجئے وہی رحمان ہے، آمنا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اس پر ہم ایمان لائے اور صرف اسی اللہ پہ ہم نے بھروسہ کیا۔ سورہ مزمل میں ابھی آیت گئی ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، مشرق کا پالنہار بھی وہی ہے، مغرب کا پالنہار بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس اسی کو اپنا کارساز بناؤ، وکیل، میرے کام کرنے والے اللہ آپ ہی ہیں۔ تو ہر عمل میں بھروسہ صرف اللہ پر ہو، نہ اپنی قابلیت پر، نہ کسی دوسرے کی مدد پر۔ تو پہلی 3 آیتوں میں یہ تھا کہ اللہ کیسے ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہیں، رب ہیں، مالک یوم الدین ہیں۔ اور اس آیت میں یہ ہے کہ ہم کیسے رہیں۔ اب تک تھا اللہ کیسے ہے، اب ہم کیسے رہیں۔ ہم ایسے رہیں کہ بس انہی کی عبادت، انہی پہ توکل، ہم کو ایسا جینا ہے۔ 2 جملوں میں اللہ سے بندے کا تعلق کیسا ہونا چاہیے پورا آ گیا۔ اطاعت صرف اللہ کی، توکل بھروسہ صرف اللہ، نہ اپنے پر نہ کسی اور پر۔ اب عبادت کی تشریح میں جو ہے وضاحت کی گئی ہے، ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی کی بندگی کریں گے کا کیا مطلب ہے؟ اس زمانے میں جمہوریت جب سے آئی، ووٹنگ کا سسٹم، ہم اپنے ووٹ سے کسی کو
حکمران بنا رہے ہیں۔ تو جب جمہوریت نئی نئی شروع ہوئی تو یہ مفکرین میں بحث شروع ہوئی، ہم تو اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی کی ہم عبادت کریں گے، اب ہم اپنے ہاتھ سے خود اوٹ دیکھ کر کسی کو قانون بنانے والا بنا رہے ہیں، تو حاکم تو اللہ ہے، اللہ ہی کی ماننا ہے، پھر ہم یہ دوسروں کو کیسے حاکم بنا رہے ہیں؟ یہ بھی لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے، یہ بھی شرک ہے، ایاک نعبد کے خلاف ہے، اس طرح بعض لوگوں نے لکھا۔ تو اس کا علماء کرام نے جواب دیا کہ نہیں، عبادت کے خاص معنی ہے، یعنی کہ کسی کی بات مانتے ہی ہم اس کی بندگی کر رہے ہیں۔ صرف اللہ کی مانیں گے کسی کی نہیں مانیں گے کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ کی تو بھی ماننا ہے، استاد کی بھی ماننا ہے۔ صرف ماننے سے ہم نے کسی کی بات مان رہے تو ہم معبود نہیں بنا رہے، بلکہ خاص مفہوم میں کسی کو ماننے پر اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو اس کی تشریح کی گئی ہے، تعریف جو ہے نا، کسی کی محبت اور خوف جو ہے اور اس پر بھروسہ اللہ کے برابر نہ ہو۔ اللہ سے جیسا خوف ہے، اللہ سے جیسی محبت ہونی چاہیے، اللہ پر جیسا بھروسہ ہونا چاہیے، ویسا کسی سے نہیں ہونا۔ جب ہم نعبدو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب عبادت نہیں کر رہے ہیں مطلب، اور کسی کی اطاعت اور خدمت کو اللہ کی اطاعت کے برابر نہ سمجھے۔ ماں کی بھی اطاعت کرنا ہے، استاد کی، مگر اللہ کی اطاعت کے برابر اس کو نہ سمجھے۔ اور پھر کسی کی نظر ماننا کہ فلاں کام ہوا تو فلاں کے نام پہ ہم یہ کریں گے، یا انتہائی ذلت کی علامت والے اعمال کرنا، یہ ہے عبادت۔ انتہائی ذلت جس میں بندہ بتاتا ہے، جیسے کسی کے سامنے رکوع کر رہے ہیں یا کسی کے سامنے سر رکھ رہے ہیں، اس کو یوں سمجھتے کہ یہ غیبی ہستی ہے، غیبی طور پر میری مدد کرے گی، جہاں سے رہی اپنے حالات سے واقف ہوگی، اور اس کو ایسی غیبی طاقت مانتے ہوئے اس کے سامنے اتنی عاجزی کرنا کہ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ جیسے غیر مسلم وغیرہ ہیں وہ مورتیوں کے طواف بھی کرتے ہیں، مندروں کا طواف کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں عبادت۔ اب ہم حاکم عثمانہ میں تو کسی کو نہیں بنا رہے ہیں کہ اس کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے برابر سمجھا جائے، اور اس کے ساتھ اس طرح ذلت کا معاملہ نہیں کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں اس کو نکال بھی دیتے ہیں، وہ مفہوم الگ ہے، عبادت کا ہی الگ ہے۔ اس کا جواب دیا گیا۔ اچھا، اور ایک بات بھی، اچھا وہ ایاک نستعین میں بھی ایک بات پیدا ہوتی ہے، ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے سامنے ہم کسی سے نہیں مانگیں گے، تو پھر ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی جاتے ہیں، وکیل صاحب کے پاس بھی جاتے ہیں، کسی سے بھی مدد مانگتے ہیں پریشانی میں، ہوئے آپ ہماری مدد کیجئے، ہماری مدد کیجئے۔ تو یہ بھی کیا شرک ہے کیا؟ تو ابھی جیسے کہا گیا، کسی کو غیبی طور پر اثر انداز ہے سمجھ کر اس سے مدد مانگنے کو شرک کہتے ہیں، کہ بھئی فلاں ولی ہیں، وہ میرے مسجد، یا ولی کا نام لے کے پکار رہے آپ، کوئی غیبی طاقت، کوئی غیبی انداز سے مدد کرنے کی طاقت ہے کسی میں، وہ سمجھ کر اس سے مدد مانگنا، وہ ہے شرک۔ اب جو اسباب کے درجے میں جو ذریعہ ہے اس سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی جا رہا ہے کسی کام سے، اس سے مدد مانگ رہے ہیں، یا کوئی کسی بھی شعبے میں ماہر ہے، ایک مدت تک اس نے جو ہے مہارت حاصل کی، اب وہ ہمارے مقابلے میں کچھ خاص کاموں میں ماہر ہے، ان کی مدد لے رہے ہیں، وکیل سے استفادہ کر رہے ہیں، تو معلوم ہے کہ ایک علم انہوں نے پڑھا ہوا ہے، وہ ظاہری ذریعے سے وہ مدد کریں گے مہارت کی وجہ سے، کوئی غیبی شکتی نہیں ہے ان کے پاس، ڈاکٹر ہے، ایک علم ہے ان کے پاس جس کے ذریعے سے انہوں نے بیماریوں کو سمجھا ہے، تو وہ ایک ظاہری ذریعے کے ساتھ ہمارا تعاون کر رہے ہیں، تو اس کو شرک نہیں کہتے۔ غیبی انداز میں کوئی چیز ہماری مدد کرنے والی ہے اس کو شرک کہتے ہیں۔ سب چیزیں کر سکتے ہیں۔ اب جو ہے عبادت کے بارے میں جو ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ نماز، روزہ، تلاوت، اس کو ہی بہت سارے لوگ عبادت سمجھتے ہیں، آپ ہی کی ہم عبادت کریں گے، تو یہ معنی بھی نہیں ہے، بلکہ کل تشریح کی گئی ہے نا کہ اطاعت، آخری درجے کی محبت کے ساتھ اطاعت، وہ عبادت ہے۔ تو علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 کے اندر 10 قسمیں لکھی۔ پورا دین ہی عبادت ہے، بلکہ جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت بن جاتا ہے، پوری زندگی ہی عبادت میں گھری ہوئی ہے۔ لیکن خاص طور پہ انہوں نے دین کے، عبادت کے خاص عنوانات لکھے۔ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ہم عبادت کریں گے آپ ہی کی، تو کیا کیا وعدہ کر رہے ہیں؟ ایک تو ہے نماز، دوسرے ہے زکوٰۃ،
تیسرے ہے روزہ، چوتھا حج، پانچواں تلاوت قرآن، چھٹا ہمیشہ ذکر کی کیفیت میں رہنا، عبادت میں ہے، ہر وقت اللہ کا دھیان رہنا، ساتواں ہے حلال روزی کمانا، عبادت میں داخل ہے، آٹھواں ہے پڑوسی ساتھی کے حقوق ادا کرنا، جو بھی آس پاس پڑوس کے لوگ ہیں، نواں ہے نیکی کا حکم کرنا، برائیوں سے منع کرنا، عمل بالمعروف نہی عن المنکر، عبادت میں شامل ہے، دسواں ہے سنت رسول کی اتباع، ہر کام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا ویسا کرنا، یہ 10 چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جس نے اتنی عظیم عقل دی اور دل دے کے پیدا کیا کہ ہم پوری دلی محبت اللہ سے کریں، جو ہم نعبدو میں ارادہ کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ ہی سے شدید محبت کریں گے، عبادت میں وہ داخل ہے، شدید محبت اور اطاعت شامل ہے اس کے اندر۔ تو پوری دل سے ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں اور پوری عقلی اطمینان کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کریں۔ مشہور آیت سب کو یاد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی کا اصل کام ہے اللہ کے حکموں پر چلنا، یعنی آخری درجے کی محبت کے ساتھ اطاعت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔